یہی درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنی دعاؤں میں ہماری ماں کو بھی یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ ہاں جی، مسجد جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ اے نہیں کہی جاندے لوکی ہے نا جنہوں نے بنائی ہے، کوئی جنہ کوئی مسجد جنہوں نے نہیں بنائی نہیں۔ اچھا اللہ اور ساری خواتین میری بہنیں ادھر آ جائیں، میں درمیان طور سے پھر سے بھی گل کر دوں گا۔ آپ سب تک آواز پہنچ رہی ہے نا انشاءاللہ؟ حضرات محترم، آپ کے سامنے مسجد جن، اب اس کو پوچھیں مسجد جن کیوں کہتے ہیں؟ اب یہ مجھے رستہ دیجیے گا تاکہ میں سب کی طرف منہ کر سکوں۔ اس کو مسجد جن کیوں کہتے ہیں؟ گاڑیوں والے بتا دیتے ہیں جی کہ اس کو مسجد جن اس لیے کہتے ہیں یہ جنوں نے بنائی تھی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے ساتھ لیا اور لے کے فرمایا کہ میرے ساتھ آؤ۔ حضور مجھے ایک جگہ پہ لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائرہ بنایا، اپنی چھڑی مبارک سے دائرہ بنا کے کہا تم یہاں بیٹھ جاؤ، کچھ بھی ہو جائے اس دائرے سے مت نکلنا۔ وہ فرماتے ہیں میں اس دائرے میں بیٹھ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد یوں محسوس کیا جیسے بجلیاں کڑک رہی ہیں، تو میں اٹھا کہ میں کہیں دشمنوں نے حملہ نہ کر دیا ہو، کائنات کے امام کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا۔ تو وہ کہتے ہیں میں اٹھا، پھر یاد آیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کچھ بھی ہو جائے دائرے کو نہیں چھوڑنا۔ کہتے میں پھر دائرے میں بیٹھ گیا حتیٰ کہ پوری رات گزر گئی۔ صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، میں ساری رات بجلیوں کے کڑکنے جیسی آوازیں سنتا رہا۔ جب صبح ہوئی اللہ کے نبی تشریف لائے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری رات میرے پاس جنوں کی جماعتیں آتی رہیں، وہ اپنے جھگڑے میرے سامنے پیش کر رہے تھے اور میں ان کے درمیان فیصلے کر رہا تھا، تو میں ساری رات جنوں کے فیصلے کرتا رہا۔ حضرات محترم، کبھی میرے اور آپ کے آقا نے یہاں بیٹھ کر جنوں کے فیصلے کیے تھے، اس لیے اس کو مسجد جن کہتے ہیں۔ پتہ چل گیا؟ آج پتہ چل گیا؟ چلیں پھر جلدی سے درود ابراہیمی پڑھیں ایک دفعہ۔ اللہم صلی علی مجید۔ جتنی زیارات آپ کو بتائی گئی تھی وہ ساری زیارات آپ کو سنا دی گئی ہیں۔ جب آپ طائف جائیں، طائف جانے کے دو راستے ہیں، ایک بس کا راستہ ہے، ایک چھوٹی گاڑی کا راستہ ہے۔ چھوٹی گاڑی کا راستہ مری کی پہاڑوں کی طرح کا راستہ ہے، اس کے اندر جاتے ہوئے وادی نخلہ آتی ہے۔ کیا نام؟ وادی نخلہ میں جنوں نے قرآن سنا تھا۔ کچھ لوگ یہاں پر یہ بتلا دیتے ہیں کہ یہاں جنوں نے قرآن سنا تھا، یہاں جنوں نے قرآن نہیں۔ آپ نے یہی سنا ہوا ہے؟ آپ نے یہی سنا تھا؟ جنوں نے یہاں قرآن نہیں سنا، جنوں نے قرآن سنا وادی نخلہ میں۔ جنوں نے وہاں پہ اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، وہاں سے جنوں کی جماعت گزر رہی تھی، انہوں نے پھر جا کے اپنی قوم کو بتایا کہ قوم والو ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے جس کو قرآن قاف والقرآن المجید کے تناظر میں سورہ قاف میں قرآن بیان کرتا ہے۔ تو پھر جنوں کی جماعت آئی اور پھر جنوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ ہاں جی، اس کے بعد